نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ عید لاہی مومنو ایثار کا پیغام ہے، عید قربا بالیقین اللہ کا انعام ہے، عید قربا آئی ہے، عید قربا آئی ہے، عید قربا آئی ہے، عید قربا آئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید قربان کا آج تیسرا دن ہے اور مدنی چینل کی خصوصی نشریات فیضان عید قربان آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام معاشناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فاحسنوا الصلاۃ علیہ، تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، کل بھی آپ نے سلسلہ دیکھا، آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا سلسلہ یہ وقت مقررہ تک جاری و ساری رہے گا۔ مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے، تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول، آپ کی کالز اور آپ کی فرمائشیں انشاءاللہ یہ بھی شامل ہوں گی۔ کل کی طرح آج بھی ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے، میں نے کہا تھا اشعار کے حوالے سے وہ سیگمنٹ ہوگا، لیکن عمومی طور پہ جو سیگمنٹ ہوتے ہیں اشعار سے ان سے تھوڑا تبدیل ہوگا۔ تو تبدیل ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارک، ان کے بارے میں امام اہل سنت نے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے جو اشعار لکھے ہیں بالخصوص سلام رضا کے، وہ انشاءاللہ ان کا مقابلہ ہوگا دونوں ٹیموں کے درمیان۔ ہمارے پاس الحمدللہ اس ٹائم بھائی موجود ہیں، مبلغین بھی ہیں، نعت خوانان بھی ہیں، قاری صاحب بھی ہیں، خلیل بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ خلیل بھائی سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم نے روحانی علاج بھی پوچھنے ہیں اور جسمانی علاج، طبی علاج یہ بھی پوچھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اشعار کا مقابلہ بھی ہوگا، اعلی حضرت امام سنت کے قربان جائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے تعریف بیان کی ہے، نہ صرف حضور کی بلکہ حضور کی ایڑیوں کی عظمت بھی بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، یہ ایک شعر تو میں نے سنا دیا، بہرحال آگے جب یہ اس کا مقابلہ ہوگا اشعار کا تو پھر اس کی باری آئے گی انشاءاللہ۔ دل میں محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا اور اللہ نے چاہا تو چونکہ امام اہل سنت ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پلا رہے ہیں، اس لیے ان کی محبت میں بھی انشاءاللہ عز و جل اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ بہت سارے علم دین کے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے۔ وہ عاشقان رسول جو آج اپنے قربانی کے جانور راہ خدا میں پیش کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، جنہوں نے آج قربانی کرنی ہے، ان کی بارگاہ میں بھی التجا ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال اپنی دعوت اسلامی کو دیجئے۔ اسلامی بھائی اگر آپ تک نہیں پہنچے، سکرین پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ رابطہ کر کے اپنا ایڈریس بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے مبلغین اسلامی بھائی آپ کے پاس آ کر انشاءاللہ قربانی کے جانور کی کھال آپ سے وصول فرما لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کرتا ہوں، مساجد بنا رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی، مدارس بنا رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی، جامعات المدینہ بنا رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی، پوری دنیا کے اندر 103 شعبہ جات کو لے کر، بلکہ 103 سے زائد شعبہ جات کو لے کر دین متین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے، کوشاں ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ مدنی چینل چلا رہی ہے
आपकी दावत इस्लामी जेलों के अंदर काम कर रही है, आपकी दावत इस्लामी इस्लामी बहनों के जामियातुल मदीना बना रही है, आपकी दावत इस्लामी बहुत सारे शुबाजात हैं, इनके साथ इंशाअल्लाह हमारा ये माली ताउन, हमारी कुर्बानी के जानवर की जो खाल है, इसके जरिए से जो होगा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है मकबूल हुआ तो सरमाया आखिरत भी होगा और ज़रियाए नजात भी होगा इंशाअल्लाह। कुछ मदनी फूल भी लेंगे, मौजू पर भी हमने बात करनी है इंशाअल्लाह। ज़ियारत इखवान, ये हमने आज का बिलखुसूस मौजू रखा है, अपने मुसलमान भाइयों की, रिश्तेदारों की ज़ियारत को जाना, उनसे मिलने के लिए जाना, इस पर भी बात करेंगे। और फिर एक और बात जो है मदनी चैनल के नाज़रीन, वो ये है कि खुद गर्जी आ गई और इखलास जो है, ये सिंसियरिटी जो होती है, ये रुखसत हो गई, अपनी जात मुकद्दम हो गई, बाकी लोग मुअख्खर हो गए। तो इस रवैये ने क्या किया, रिश्तों की मिठास को खत्म कर दिया। रिश्ते हैं लेकिन उनकी मिठास, उनकी चाशनी, रिश्तों के दरमियान जो मोहब्बत होनी चाहिए वो मफकूद होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। कुछ बात इस पर भी करेंगे, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। आइए अभी सुनते हैं सिलसिले में तिलावत कलाम पाक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد
قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سماعت فرما چکے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھیں گے. میلاد بھائی بہت پیارے ہمارے نعت خان ہیں ماشاءاللہ. آج عید کی تیسرے دن ہمارے ساتھ ہیں. مرحبا میلاد بھائی. کون سا کلام سنا رہے ہیں حضور؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. مرحبا سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے برسانے والے.
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نارضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام سے آج نعت کی صورت میں ہمارے سلسلے کے اندر ایک برکت جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے تلاوت کلام پاک سے. یقیناً بات ہے تلاوت کلام پاک بڑی برکتوں اور بڑی سعادتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو پانے کا ذریعہ ہے. عظمت مصطفیٰ کا بیان ہو، رفعت مصطفیٰ کا ذکر ہو تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی بات ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک انداز کیا ہوتا تھا؟ حضرت حسان بن ثابت کہہ گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں حضور کی جب تعریف کرتا ہوں اپنے کلام سے، میں حضور کی تعریف نہیں کرتا بلکہ میں اپنے کلام کو حسین بنا رہا ہوتا ہوں. سبحان اللہ. یہ عظمت مصطفیٰ کا ایک مبارک انداز صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. حافظ صاحب ہم نے موضوع آج رکھا ہے ایک جس کو ہم نے 2-3 موضوع ہمارے آپس میں مشاورت ہوئی تھی. زیارت اخوان جیسے ایک اصطلاح ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، بولی جاتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاں ملاقات کو جانا، ان کے ساتھ محبت والا برتاؤ رکھنا. اور اس میں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو مقصود ہونا چاہیے وہ للہیت مقصود ہونی چاہیے. بالکل اللہ کی رضا ہی مقصود ہونی چاہیے اور بندے کو اجر کا طالب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں وہ معاملہ نہیں ہو رہا. جیسے بقرعید کے دن ہے تو آج عمومی طور پہ ہوتا ہے مہمانوں کے آنے کا سلسلہ ہوتا ہے. اگر آج کسی کے ہاں مہمان آتے ہیں تو مہمان یہ دیکھیں گے کہ جی انہوں نے ہمیں گوشت کے کتنی ڈشز بنا کے کھلائی ہیں، ہمیں یہ نہیں بنا کے کھلایا، وہ کباب نہیں بنائے تو وہ ڈش جو ہے وہ نہیں بنائی، اچھا گوشت بنایا تو اس طرح کا بنایا، بھلا یوں کرتے ہیں چھوڑو آئندہ ان کے ہاں موقع پر آنا ہی نہیں ہے. اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو آپ لے کر اور دین اسلام میں جو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں ان کو دیکھیں گے کیا فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جانا اور اس میں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو، یہ اسلام کا بہترین عمل ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اجر اور ثواب کی نوید اور بشارت بھی ارشاد فرمائی ہے. اور
صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک انداز بھی یہی تھا کہ وہ دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان کے ہاں، کچھ صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام علیہ مردوان کے ہاں صرف اللہ تبارک تعالیٰ اس کی رضا کے لیے، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ خود نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ مبارک عمل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا۔ تو اب جس کے ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، وہ صحابہ کرام علیہ مردوان آپ کے آنے کی خوشی میں اہتمام و انصرام فرمایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بارہا ایسا ہوا کہ کھانا وغیرہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، کبھی کھجوریں پیش کی، ما حضر جو موجود ہوتا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا کرتے تھے۔ تو اخلاص اور للہیت یہی ہے، مطلب جو حقیقی محبت ہوتی ہے وہ تکلفات سے پاک ہوتی ہے۔ یعنی جس بندے سے عزیز و اقارب کے ہاں بھی اچھی ترکیب ہو، محبت ہے، اور پھر اسلامی بھائیوں کا جو پیار اور محبت والا انداز ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ گھر میں جو موجود ہے ایک ایک تکلفات میں پڑ گیا، اور اس کے لیے بعض معاملات وہ بھی کیے جو شریعت کو مقصود اور محمود نہ تھے، تو وہ تو یقیناً برا ہے۔ چاہیے یہ کہ بندہ جو موجود ہے، عام طور پر اگر خوشی کے موقع پر جیسے عید وغیرہ کے موقع پر جائیں تو گھر کے اندر بھی یعنی جو روٹین سے ہٹ کر کھانا وغیرہ ہوا کرتا ہے، آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، انصرام کرتا ہے، تو اپنے بچوں کے لیے بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب اگر عزیز و اقارب کے لیے اس نیت کے ساتھ اہتمام و انصرام کیا کہ اس دعوت سے مقصود میرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی ہو، میرے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ تبارک تعالی نے صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر رزق میں اضافے، عمر میں برکت، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیگر اجر و ثواب کی بشارتیں ارشاد فرمائی ہے۔ اگر یہ مقصود اور محمود ہے بندے کا تو یہ بہت اچھا ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ اس سے کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی مقصود ہوگی اور صلہ رحمی بھی ہوگی، آنے والا بھی خوش ہوگا۔ اور پھر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی بندے کا مقصود ہوگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی خوش کر دے گا۔ جو رب کو خوش کرے گا یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کو اسے راضی فرما دیتا ہے۔ لیکن جس کا مقصود مطمع نظر اور جس کا مرکز و یہ ہو کہ میری واہ واہ ہوگی، اس کے گھر گئے تھے، اس نے فلاں فلاں طرح کے کھانے کھلائے، 8-10 طرح کی ڈشیں ہمارے سامنے لا کر رکھ دی، تو پھر یہ ہوگا کیا؟ یار کھانے تو بڑے تھے لیکن فلاں میں نمک کم تھا، اس میں مرچیں زیادہ تھی، اس میں مسالہ بڑا تھا، میرا تو سینہ جل رہا ہے، میرا یہ ہو رہا ہے، میرا وہ ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح کے معاملات ہوں گے تو نہ لوگ راضی ہوں گے، اور رب کی رضا تو اس نے چاہی ہی نہیں تھی، اس لیے مال بھی گیا اور ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ اس لیے بندے کو یہ چاہیے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جی بالکل، تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور پھر آنے والے لوگوں کا بھی اس اعتبار سے خیال رکھا جائے، اور یعنی جن لوگوں کے ہاں بالخصوص جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ہاں عام طور پر بے تکلفی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ آنے سے پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم فلاں چیز کھائیں گے، فلاں بنوانا، فلاں مت بنوانا۔ اگر اس کے اندر مقصود یہ ہے، جیسے بعض اوقات سلمان بھی ایسا بھی ہوا، یعنی یہ تجربے کی بات ہے کہ ایک شخص نے آپ کسی کے ہاں گئے، اور اب جو جانے والا ہے مہمان وہ بیچارہ یوں کہہ لیں کہ مریض ہے، اس کو پرہیزی کھانوں کا جو ہے وہ ڈاکٹرز نے کہا ہوا، اور وہ پرہیز کا بھی بڑا پکا آدمی ہے، تو اب اس کے سامنے مرغ مسلم اور میٹھا، اور یہ وہ شوگر بھی ہے بیچارے کو، ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، اور بھی اس طرح کے معاملات ہیں۔ اب اس کے سامنے ساری چیزیں لا کے رکھ دی جائیں، نہیں کھا پائے گا بیچارہ، اور اگر یہ پہلے سے بتا دے کیوں نہیں کھا پائے گا، ہمیں نہیں کھا پائے گا، کمال بات کرتے ہیں۔ اصل میں ہر ایک آدمی جو ہے وہ بد پرہیز نہیں ہوتا کہ میں پھر جو ہے نا وہ بعد میں یوں کر لیں گے وہ کر لیں گے، تو جس چیز سے نقصان ہوتا ہے اور پتہ ہے اور تجربہ بھی جو ہے کئی بار ہو چکا ہے، تو اب خام خواہ جو
جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو اس لیے خیر خواہی یہ ہے. اب ایک آدمی نے بڑا اہتمام و انصرام کر لیا اور بندہ اس کے پاس جا کے کہے جی میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا، اب اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ یا تو پھر زہد و تقوی اور خیر خواہی کا ذہن سیدنا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی جیسا ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کہ ایک چیز، وہ ایک نوجوان آیا آپ کے پاس کہ مولانا صاحب آپ کی دعوت کرنی ہے، بڑا اس کا سادہ انداز، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی جانتے کیا کھلائیں گے. اس نے کہا جی وہ جھولی کے اندر دال لے کے آیا تھا، اس نے کہا یہ مسور کی دال کھلائیں گے آپ کو. گھر لے کر گیا، اپنے چٹائی بچھائی، اس نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی بیٹھے اور بڑے سادہ انداز میں انہوں نے وہ کھانا پیش کیا. حالانکہ طبیعت میں حدت ہونے کی وجہ سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو وہ سالن نقصان دیتا تھا، لیکن اس وقت اس مسلمان کی، اس نوجوان کی دلجوئی مقصود تھی. آپ نے کھایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی اخلاص و للہیت والی دعوت ہو تو میں روز کھانے کے لیے تیار ہوں. یا تو پھر بندے کا جو ہے نا وہ ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور پھر دیگر معاملات تو بعض اوقات یعنی اس درجے پر بھی تو پہنچے، اس درجے پر ہو. پھر سیدنا صدیق کے سارے کا سارا گھر کا سامان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دینا، یہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندے کا توکل ہو پھر تو وہ سارے کا سارا گھر کا سامان دے آئے. لیکن اگر کچھ دینے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے سوال کرنا ہے، لوگوں کے سامنے شکوے شکایت کرنے ہیں، تو پھر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. پھر وہی کرے کہ جو وہ برداشت کر سکتا ہو، جو اس کے گھر والے اس کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو بندے کو ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس سے جو مہمان ہے اس کی بھی دلجوئی ہوگی اور جو میزبان ہے اس کے لیے بھی آسانی ہوگی. سبحان اللہ، بڑے پیارے مدنی پھول حافظ صاحب نے عطا فرمایا ہے. مدنی چلے گی ناظرین، للہیت، اپنے راشد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی مقصود ہو ہر معاملے میں. اگر میں کہیں دعوت کر رہا ہوں کسی کی، جیسے میلاد بھائی کی دعوت اگر میں کرتا ہوں اور ان کو کوئی 10 قسم کے کھانے کھلاتا ہوں، اور بعد میں یہ ہو یار 4 بندوں کے پاس جائیں گے، جا کے بتائیں گے تو صحیح کہ سلمان بھائی نے دعوت کی تھی، 10 قسم کے کھانے ماشاءاللہ انہوں نے کھلائے. تو ویسے کم کھانے والے نیک لوگ تو ویسے کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم بولتے ہیں. تو یوں اگر یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا نا بھی جائے ڈھنڈورا تو ہوگا، شورا تو ہوگا، ابھی فلاں دعوت میں گئے فلاں بندے نے یہ کچھ جو ہے وہ بنایا ہے. یہ بھی ایک بعض اوقات عنصر جو ہے وہ دعوتوں کے اندر آ جاتا ہے. دعوت چاہے کسی موقع کی ہو، چاہے یوزل کی ہو، یعنی چاہے وہ موقع کی دعوت ہو یا چاہے عام معمول کے مطابق دعوت ہو، بعض اوقات یہ عنصر بھی لوگوں میں آتا ہے. ہمیں پتہ تو چلے کہ کچھ پکایا تھا، کچھ بنایا تھا، کوئی انتظام کیا تھا. سلمان بھائی، دین اسلام جو ہے بڑا خوبصورت دین ہے، اور جس طرح عبادات میں رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں بندے کو اخلاص کا حکم دیا گیا ہے کہ ریاکاری اور مخلوق کو دکھانے جیسی فاسد نیتوں سے بچ کر بندہ خالصتاً رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادات کرے. اسی طرح دین اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو بھی ریلیشن رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو اس میں بھی خلوص ہو، یعنی اس میں دکھاوا، تصنع، بناوٹ نہ ہو. اور اگر کسی اسلامی بھائی کی دعوت کر رہا ہے، حسن سلوک کا معاملہ بظاہر کر رہا ہے، لیکن اپنے کسی قول کے ذریعے، اپنے کسی فعل کے ذریعے، جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اپنے کسی قول یا فعل کے ذریعے اگر وہ ایسی باتیں کرے گا، ایسے معاملات کرے گا، اور سامنے والا جو سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا مسلمان بھائی مجھ سے خلوص رکھتا ہے اور اس کی محبت میں بالکل خلوص ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، جب اس تک یہ باتیں پہنچیں گی تو آپ نے اس پر جو خرچہ کیا، دعوت کی، اپنا وقت بھی دیا، اپنا مال بھی خرچ کیا، لیکن یہ باتیں جب اس تک پہنچیں گی تو آپ کی ساری محنت جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ضائع ہو جائے گی. اور دعوت کرنے سے اور اس طرح کے معاملات کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، رشتوں کے درمیان محبت مزید بڑھے. اب یہ سارے معاملات تو کہ یہ محبت بڑھانے والے اسباب بھی اختیار کیے، لیکن ساتھ ہی ایسے کام بھی کر دیے، ایسی باتیں بھی کر دی کہ جو محبت کو ختم کرنے والی ہیں. تو انسان کو بچنا چاہیے اور جسے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مدینہ بڑی پیاری بات کہی. مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگا تو انشاءاللہ یہ کام ہمارے سارے سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. مہمانوں کی خیر خواہی کریں، جو گھر پر آئیں ان کو اچھا کھانا کھلائیں، بالکل کھانا کھلائیں، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. گئے تھے تو شکریہ بھی ادا کر کے نہیں گئے، اتنا کچھ ہم نے جو ہے وہ بنایا ہے، پکایا ہے. گئے ہیں تو کم از کم کھانے کی تعریف ہی کر جاتے. دے کے کچھ نہیں گئے تو چلو تعریف ہی کر جاتے. تعریف بھی کھانے کی نہیں کی، آئے آ گئے کھا گئے
اجاڑا بھی کر گئے ہیں اور چلے بھی گئے ہیں. بعد میں اگر اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو ضرورت کیا ہے مطلب دعوتیں کرنے کی؟ کیوں آپ صاحب؟ ویسے مہمان کو بھی چاہیے کچھ چیزیں مہمان کے بھی ذمے ہوتی ہیں. صحیح. اگر کھانا واقعی اچھا بنا ہوا ہے صحیح. اور مطلب اسے پسند بھی آیا ہے تو پھر یہ چاہیے بندے کو تعریف کرے. صحیح. عام طور پر دیکھیں یہ یعنی اس سے کیا مقصود کیا ہے مسلمان بھائی کی دل جوئی کہ وہ خوش ہوگا کہ میں نے جو اہتمام کیا ہے ان کو واقعی اچھا لگا ہے اور اس میں اللہ کی رضا مقصود تھی, تو اس سے کیا دل جوئی کرنا مقصود ہو مسلمان بھائی کی, تو اس پر اجر و ثواب. یہ بڑی بات ہے آپ صاحب, واقعی محبت ہو اور عزت بھی ہو اور اس میں اخلاص بھی ہو اور دعوت ہو تو بھلے اس پہ کم چیزیں ہوں دسترخوان پر لیکن وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. مجھے بھی یاد ہے الحمدللہ کل میں بھی ایک جگہ پر حاضر تھا, ہمارے رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو الحسن محمد امین الطاہری حفظہ اللہ تعالی باب المدینہ مشاورت کے نگران ہیں, ہمارے ذمہ دار ہیں, ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ہوں گے. رکن شورا کے ساتھ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کھالیں اکٹھی کرنی ہے, میں نے بھی تو میرا بھی جدول بنائے, مجھے بھی کوئی کام ذمہ لگائیں, تو حاج صاحب نے براہ راست ہی فرمایا تھا کہ آپ کے لیے کام میں نے سوچا ہوا ہے آپ آ جائیں. کل جی فیضان مدینہ سے جو ہے وہ میں باہر پارکنگ جو ہے ہماری یہاں سے بیٹھا. اچھا کل کے اس سفر میں رکن شورا کے ساتھ جو میرا سفر ہوا, کل کا دن گزرا جو سارا, اس میں جو ایک بات حفصہ میں نے جو دیکھی ہے اور بڑی نوٹ کی ہے, ایک تو ہے جماعت کی پابندی. جماعت کی پابندی یہ دیکھی ہے, اور اس کا آپ یوں بھی مطلب اندازہ لگائیں کہ کل بیٹھے بیٹھے حاجی صاحب نے مطلب کہا, ابراہیم باپو بھی ساتھ میں دو راکین شورا کی صحبت نصیب تھی الحمدللہ, تو یہ فرمایا کہ چونکہ ابراہیم باپو مجلس آئی ٹی کے بڑے بھی ہیں, تو کہا کہ ایک جماعت اپلیکیشن بنائیں جس میں ہمارے پورے پاکستان کی جو مساجد ہیں عشاقان رسول کی, ان کی نماز کی ٹائمنگ جماعت کی ٹائمنگ بھی ہو, اور ایسا ہو کہ ہم جہاں پر ہیں ہم بٹن دبائیں وہ ہمیں وہاں پر پہنچا بھی دے, رستہ بھی بتا دے, کوئی ایسا نظام بنائے. یعنی یہ مشورہ بھی ان کی نماز با جماعت کے ساتھ ایک محبت کی جو ہے وہ دلیل ہے. بہرحال جی نماز با جماعت. اچھا پھر ایک نماز با جماعت, دوسرا پھر نماز کی پابندی, یہ بھی دیکھا. ہم سخت ٹریفک جیم میں پھنس گئے, مغرب کی نماز کا ٹائم ہونے والا چل رہا تھا, یہ تھا فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے ہم, لیکن وہ ٹریفک جیم میں ہم آپ سب ایسے پھنسے کہ بالکل پھنس ہی گئے نا. اب ٹائم جا رہا ہے, ٹائم جا رہا ہے, ٹائم جا رہا ہے. اب اس ٹریفک جیم الحمدللہ وضو تو تھا, ابراہیم باپو کا بھی تھا, حاجی مین صاحب نے پہلے ابراہیم باپو کو کہا, انہوں نے نماز ادا کی, سائڈ پر ایک وہ تھا جو ہے تندور تھا, وہاں ایک جگہ تھی تھوڑی سی, تو چادر بچھا کے نماز پڑھی, پھر ہم لوگ گئے, ہم نے بھی پڑھی الحمدللہ. تو یہ ایک نماز کی محبت میں نے سیکھی اور دیکھی, اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے, عاشقان رسول کو بھی نصیب کرے, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو بھی عطا فرمائے. اچھا بات جو میں کر رہا تھا, ہم اقصی مسجد میں پہنچے, وہاں پر جو ہے وہ نماز ظہر با جماعت ادا کی. اس کے بعد میں مفتی شفیق صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا. اس کے بعد پھر حاجی امین صاحب کے گھر پر مجھے کھانا کھانے کی سعادت الحمدللہ ملی. 3 قسم کا گوشت تھا اور کیا ہی بات تھی ماشاءاللہ, سادہ سا انداز تھا. ایک تو ان کا گھر میں نے دیکھا, حاجی امین صاحب کا نگران باب المدینہ مشاورت کا گھر دیکھا, کیا زہد والا گھر ہے, اللہ اکبر سبحان اللہ. اور بات یہ ہے صاحب کہ وہی بات کہ محبت کے ساتھ آپ کسی کو بلا رہے ہیں, بٹھا رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ اگرچہ زیادہ چیزیں 12-15 کھانے نہیں دسترخوان پہ چنے ہوئے, لیکن وہ آپ کی محبت, وہ آپ کا خلوص اور آپ کا جو انداز ہے, یہ سامنے والے کے دل میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی للہیت بھی نصیب فرمائے, اور اخلاص کے ساتھ جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں, ہمارے ہاں جو مہمان آ رہے ہیں ان کی خیر خواہی کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. خلیل بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ زہد والا گھر سے مراد مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے کچھ تصوف پڑھیں گے تو انشاءاللہ زہد بھی پتہ چل جائے گا, زہد والا گھر دیکھیں گے تو زہد والا گھر کیسے ہوتا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. آسان کر دیں جی آسان کچھ چیزیں, اب میں کیا آسان کروں جی, جتنا یہ تو میل سنت انشاءاللہ کبھی تربیت فرمائیں گے تو. بہرحال ایک بڑا پیارا سا ایک انداز تھا ماشاءاللہ کر. گھر پہ مدنی چینل بھی الحمدللہ اس کا سلسلہ بھی تھا, کھانا بھی کھا رہے تھے, مدنی چینل بھی دیکھ رہے تھے, امیر سنت کا مدنی مذاکرہ. شیخ کیا فرمائیں گے آپ, کیا جو ہے وہ آپ کے کچھ آبزرویشنز ہوتی ہیں, بندے کے تحفظات ہوتے ہیں, دعوتوں پر جانا ہوتا ہوگا, آپ بھی بندہ جاتا ہی ہے, تو کچھ چیز آپ نے محسوس کی ہو اور آپ کے دل میں ایک یاد رہ گئی ہو, یار ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے ہو رہا ہے, کیا فرمائیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو وہ میں نے کہا نا کہ اجاڑا کر جاتے ہیں آتے ہیں, تو اس کو بھی تھوڑا سا مدنی پھول بیان کرتے ہیں. سلمان بھائی
دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، مومنینوں، مسلمانوں کو ہر عمل کے پیچھے، ہر جائز عمل کے پیچھے اچھی نیت کا حکم ارشاد فرمایا کہ اس کے پیچھے اچھی نیت ہونی چاہیے۔ اب اسی طرح سے اگر اسی تناظر میں ہم دیکھیں، اور ایک حدیث کے جو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو جو بھی عمل خیر کریں تو اس کے پیچھے اچھی نیت کار فرما ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی شخص کو دعوت دیتے ہیں، اسلامی بھائی کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے ریلیٹیوز میں سے کسی کو دعوت دیتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی لمبا چوڑا مینیو ہونا چاہیے، 10-15 ڈشیں ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سویٹس کی بھی 2-3 ڈشیں ہوں، اور اس کے بعد جناب والا کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہو، اور اس کے بعد آئس کریم ہو، یہ ہو وہ ہو، لازمی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ترتیب ہوتی ہے کھانے کی، یہ سٹارٹر ہے، یہ کھانا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کولڈ ڈرنک ہے، اور پھر اس کے بعد آگے آئس کریم بھی ہے۔ یہ ترتیب ویسے ہوتی ہے بعض لوگوں کی۔ چلے بہرحال میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سامنے والے کے خلوص کو اور اس کے اخلاص کو دیکھیے، اس کی محبت و عقیدت کو دیکھیے کہ وہ کس عقیدت سے پیش آ رہا ہے آپ کے ساتھ۔ اگرچہ دیکھیں سلمان بھائی، کہا جاتا ہے کہ فقط چائے پلائیں اور اس چائے میں چاہ ہونی چاہیے۔ اللہ 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 اللہ، فقط چائے پلا دیں، اور وہ چائے کہ جو بے چاہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بے فائدہ ہے۔ تو فقط چائے پلائیں اور اس کے اندر چاہ ہو تو ایسی چائے کی کیا بات ہے، کیا بات۔ تو اسی طرح سے نہیں، چائے بھائی جان بات ہے، ایک منٹ ہے جی، میں ہوں نا جی، میں آپ کا خادم حاضر ہے بھائی جان، چائے پلائیں اور چاہت سے پلائیں، گوشت کھلا کے بعد میں باتیں کرنی آیا تھا، اتنا گوشت کھا گیا ہے اب بچوں کے لیے بچا ہی نہیں ہے، تو بھائی آپ نے اتنا پکانا تھا بچوں کے لیے بچ جائے، اتنا کم پکایا کیوں ہے؟ ادھر بھی توجہ ہونی چاہیے نا۔ پر تکلف دعوت سے یہ چائے بہتر ہے۔ جو بات وہ بیان ہے نا حضور، وہ یہی ہے کہ آپ بھلے کم انتظام کریں لیکن اچھا انتظام کریں، اور جس کے لیے ہو رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھتا رہے میرے لیے کیا کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھے یار کر تو رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ سب آپ کو یاد ہے حدیث شریف بخاری شریف جب ہم پڑھ رہے تھے، جمعۃ المبارک کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جایا کرتے تھے، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ فرمایا کرتی تھی۔ بالکل، اور کیا پیارا انداز تھا، اس میں گوشت بھی ہوتا تھا اور سادہ سا کھانا، وہ کیا اس کا نام تھا، وہ چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، زبان پہ نہیں آ رہی، بہرحال حضور کی بارگاہ میں وہ کھانا جو ہے پیش کیا جاتا تھا، اور پیارے آقا اس کو تناول فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کو انتظار رہتا اللہ 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 کہ وہ جمعے کا دن آئے اور پھر وہ صحابیہ کی طرف سے۔ جی شیخ، تو گزارش میں یہی کر رہا تھا کہ اگر ایک شخص کو دعوت دی جاتی ہے کہیں پر اور وہ مہمان بن کے جاتا ہے، جی، تو اس میں دونوں کے لیے جو ہے وہ حکمت کے مدنی پھول ہیں کہ میزبان کو کیسا ہونا چاہیے اور پھر مہمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ میزبان ایسا ہو کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ جو اس کے پاس اچھے سے اچھا کھانا ہے وہ سرو کر دے، پیش خدمت کر دے، اس کی یہ ایک طرح سے جو ہے وہ اس کا ایک کام بنتا ہے۔ اور پھر میزبان کا تو یہ کام ہو گیا، اب مہمان کا بھی یہ عمل بنتا ہے کہ وہ اگرچہ پر تکلف کھانے کھا رہا ہے یا اگرچہ بے ذائقہ ہی کھانا کھایا ہے، مگر اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی خیر خواہی کرے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا تھا، مزہ آ گیا، بڑا اچھا کھانا تھا، اللہ تعالیٰ مزید برکت وسعت رحمت نازل فرمائے۔ تو کوئی نہ کوئی چیز تو اس میں مزے کی ہوگی نا یار، سارا ہی کھانا جتنا کچھ بنایا ہے، چائے کم از کم مزے کی ہوگی، سب کچھ بد مزہ تو نہیں ہوگا، تو جو اچھا آپ کو لگا ہے اس کا تصور ذہن میں رکھ کے آپ اس کی تعریف و توصیف کر دیں، جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی جو ہے وہ ہو جائے، دونوں طرح کے معاملات ہو جائے۔ تو بات جو شیخ نے کی وہ اس کا لب لباب یہی ہے کہ انتظام انصرام کو نہ دیکھا جائے، سامنے والے کے خلوص کو دیکھا جائے۔ اچھا صاحب، ایک اور بات ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے کھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے میں ہوں، میرے کھانے کا ایک طریقہ ہے کہ میں نے اگر یہ چیز کھانی ہے تو یہ اس طرح کھانی ہے، ٹھیک ہے، دسترخوان پر وہ سب کچھ رکھا ہوتا ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں سادے بندے، ان کو نہیں بھی پتا ہوتا کہ بھئی یہ کیسے کھانا ہے۔ اب جیسے کوئی بندہ مثال کے طور پر ایک سموسا ہے، ایک سادہ بندہ ہے جس کو نہیں پتا یار کہ چٹنیاں 3 قسم کی رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے میٹھی کون ہے، میٹھی چٹنی کون سی ہے، اور دوسری چٹنی جو ہے وہ نمکین چٹنی کون سی ہے۔ بعض اوقات چٹنیوں کی بھی صورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ آج ہم نے خلیل بھائی سے پوچھنا بھی ہے، ہاضمے دار چٹنی بنانے کا طریقہ بھی کوئی بتائیں انشاءاللہ۔ چلیں بہرحال، تو اب وہ بندہ کوئی اس نے وہ کھانے کا ویسے نہیں کھایا جیسے ہم کھاتے ہیں، اس نے اپنے سادے پن میں جیسے اس کو لگا اس نے کھا لیا۔ اس پر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں اس کو کھانے کی تمیز ہی نہیں ہے، اس کو کیا فرمائیں گے آپ؟ ویسے سلمان بھائی اگر دیکھا جائے تو جو میزبان ہے اس کے لیے عام طور پر یہ مطلب جو شریعت کا حکم ہے
وہ یہ ہے کہ میزبان کو مہمان کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ نے ایسی نئی ڈش، ایک ایسی نیا پھل رکھ دیا ہے جس کے بارے میں وہ آدمی نہیں جانتا اس کو کھانا کیسے ہے. تو اب میزبان جو ہے اگر ساتھ کھانا کھائے گا تو اب جو ہے کس چیز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کس طرح سے کھانا ہے، تو مہمان جو ہے وہ ایک تکلف والا معاملہ جو ہے وہ نہیں کرے گا، بلکہ جو اس کے روٹین میں جو معاملہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو صحیح طور پر کھا پائے گا. تو اس لیے جہاں ہو سکے ممکن ہو، بعض اوقات اچھا اس کی صورت نہیں بھی بن پاتی، مثال کے طور پر مہمان بہت زیادہ ہیں اور اب میزبان کو ان کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے، خود کھانا لا کر دے رہا ہے اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں تو وہ شریک نہیں ہو پائے گا. لیکن اگر وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، کھانا سرو کرنے والے لوگ اور ہیں، گھر کے مطلب بچے ہیں یا اور اس طرح کے عزیز و اقارب میں سے خود آئے ہوئے ہیں، اور جیسے بہنیں آ جاتی ہیں عام طور پر بھائیوں کے گھر، یا جو ہے وہ بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں والدین کے پاس، اس طرح کا معاملہ ہے، تب تو مطلب عام طور پہ چلتا ہی ہے. لیکن اگر کسی اور کے ہاں عزیز و اقارب میں سے کچھ دیگر جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ہاں جائیں تو پھر میزبان کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ یا تو بتائے کہ بھئی اس چیز کو جو ہے نا وہ پہلے کھانا ہے، یا یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، دل جوئی کے لیے، تاکہ انہیں جو ہے وہ تکلف نہ کرنا پڑے، یا کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو کہ کسی نے مثال کے طور پر وہ دہی کو کسی اور چیز کے ساتھ دو چیزوں کو مکس کر کے کھا رہا ہے، مثال بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو پھر بعد میں جو ہے اس کی تضحیک نہ کی جائے، مذاق نہ اڑایا جائے. بڑی پیاری بات کہی آپ نے ماشاءاللہ، یعنی اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. جی بعض لوگ جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے سادے لوگ ہوتے ہیں، اور رات کو جو عید قربان اسپیشل سلسلہ ہوا ہے رات کو نگران شورا کے ساتھ اسلامی بھائیوں کا، آج صبح میں نے جب میں مدنی چینل میں آیا تو میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے. ہمارے پاس کچھ ایکسیس ہوتا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں سلسلہ بھر، تو اس کو دیکھا ہے سلسلے کو، اور نگران شورا نے ایک بات کہی ہے، افسر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں یہ مجھے آئینہ، یہ ہمیں آئینہ ہی دکھا رہے ہیں، ان کا اخلاص، ان کے دل صاف، ان کا مطلب ان کا انداز دیکھیں آپ، نمازوں سے محبت. تو یہ جو سادے لوگ ہوتے ہیں جن کا دل صاف ہوتا ہے وہ بعض اوقات ہمیں آئینہ ہی دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے اس میں انداز میں چل رہے ہیں اور ہم اپنے دل میں کیا لیے چل رہے ہیں اللہ محفوظ فرمائے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ دیکھا ہے ہم نے کہ جیسے میٹھا ہے، ٹھیک ہے، زردہ کہیں بنا ہوا ہے، اب بعض اوقات شادیوں میں دیکھا ہے ہم نے پنجاب میں، اب وہ زردے کے اوپر سالن ڈال کے لوگ جو ہے وہ کھا رہے ہیں، صحیح ہے، اب اس پر مذاق اڑا رہے ہیں. بھئی اس کی مرضی ہے، بنانے والے نے بنایا ہے، کھانے والا کھا رہا ہے، ہمیں کیا مطلب اس کا، یہ ہے اس کا ٹیسٹ ہے، اس کا اپنا انداز ہے. اچھا جو ہمیں اچھا لگ رہا ہو ضروری نہیں سامنے والے کو بھی اچھا لگے، تو ہر بندے کا ایک اپنا جو ہے وہ انداز ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی کرٹیسزم اور یہ اس طرح کی باتیں کر کے بندہ خام خواہ غیبتیں کر کے اپنی نیکیاں خراب کرنے والا. مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا جو ہے یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے، اور مطلب اگر ہمارے معاشرے سے یہ چیز نکل جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یعنی ہم کسی مسلمان بھائی کا مذاق کیوں اڑائیں، کس حیثیت سے مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہے، خدا کی مخلوق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کے حقوق ہیں ہم پر، اور پھر کسی مسلمان کو مذاق اڑانا یا کچھ لوگوں میں اس کے متعلق اس طرح کی بات کرنا کہ سب مل کر ہنس رہے اور وہ بیچارہ جو ہے وہ بالکل ایسے جو ہے نا وہ منہ بنا کے بیٹھا ہو، کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، اور دین اسلام میں بھی جو ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے مذاق اڑانے پر عذاب کی وعید ارشاد فرمائی ہے. اسی طرح اس لیے کسی طرح بھی کسی مسلمان پر ایسا تبصرہ کرنا، اس کی جانب اشارے کرنا، یا جو ہے وہ کوئی اس طرح کا دل آزار انداز اپنانا، یہ کسی طرح بھی محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. بندے کو اس سے جان چھڑانی چاہیے. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سلمان بھائی جو تھرڈ پرسن ہوتے ہیں نا عام طور پر بعض لوگ، تو ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا جہاں دعوتوں کی بات ہے، عزیز و قارب کے ہاں جانے کا معاملہ ہے، تو اگر ہم اپنے اندر سے تکلف پن جو ہے، جو خام خواہ کا تکلف ہے، وہ نکال دیں، اخلاص و للہیت لے آئیں. دراصل ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اب مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر گئے، اب آپ سے ملنے جلنے والے افراد پوچھتے ہیں جی فلاں کے گھر گئے تھے، کیا کیا انہوں نے؟
اچھا انہوں نے کھلایا پلایا. دیکھیں کوئی بندہ کسی کے ہاں جاتا ہے نا تو عام طور پر ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آنے والا ہے میں اس کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کروں, بالکل جو میں مطلب اپنی حیثیت کے مطابق جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں. تو اچھا اب چاہیے یہ کہ جو دیگر افراد ہیں اب وہ مطلب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ وہ فلاں کے گھر گئے تھے انہوں نے کیا کھلایا, اور نہیں جی نہیں آپ اتنے بڑے آدمی ہیں انہوں نے بس آپ کو ایسے یوں کر دیا وہ کر دیا. حالانکہ اس کا کوئی حق نہیں بنتا بات چیت کرنے کا, اس طرح کا نیگیٹو تبصرہ کرنے کا. یہ لوگ کیا ہوتے ہیں یہ ہوا دیتے ہیں, کیا یوں کہہ لیں کہ اللہ بندے کی مسلمان بھائی کی غیبت کرنے پر یا اس کے خلاف ابھار رہا ہے اس طرح کا شخص. تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو تھرڈ پرسن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, اچھا کسی کے ہاں تو تعریفیں کر کر کے جو ہے نا بندے کو اتنا اوپر لے جائیں گے, اور کسی کے ہاں مطلب کسی نے بہت کچھ کیا ہے لیکن اس کے بعد نہیں جی نہیں اس نے کچھ نہیں کیا, اتنا بڑا آدمی ہے وہ. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو رواج ہے یا جس معاشرے میں ہم بستے ہیں, ایک بہت بڑے آدمی کے ہاں آپ جاتے ہیں, انہوں نے بہت کچھ کیا آپ کے لیے, بہت کچھ کیا, 17 طرح کے کھانے لے آیا وہ, لیکن اور نہیں جی نہیں 17 طرح کی لے کے آیا نا وہ اتنا بڑا آدمی ہے 50 ڈشیں لانی چاہیے. اچھا ایک طرف یہ ہے, اور ایک وہ بندہ ہے جو 2-3 ڈشیں اپنی حیثیت کے مطابق وہ لے آیا ہے, اور نہیں جی نہیں یہ تو فضول خرچ آدمی ہے, اس کو بچے اس کے جو ہے وہ بھوکے رہتے ہیں, ایک لے آتا تب بھی بہت تھا, وہ 3 لے کے آیا, اس نے قرض لیا ہوگا یہ ہوگا. مطلب ہم کسی حال میں بھی راضی نہیں ہیں, جو کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے, اور جو بیچارہ نہیں کر پا رہا اس پر تنقید کرتے ہیں. یہ انداز سراسر غلط ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیش کروں, اللہ کی رضا کے لیے. اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر, اور یہ سلمان بھائی چھوٹا کام نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے, سب کو مل جل کر کرنا پڑے گا تب یہ معاملہ حل ہوگا. ورنہ مطلب عام طور پر برادری سسٹم یا شہرداری کے اندر یا محلے داری کے اندر بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم بالتکلف کر رہے ہوتے ہیں, دل سے راضی نہیں ہوتے, لیکن صرف کیا ہے کہ یار واہ واہ ہو جائے گی, ناک رہ جائے گی, ناک رہ جائے, بندہ مر جائے. تو یہ انداز غلط ہے, پیسہ بھی گیا, اللہ کی رضا بھی نہ حاصل ہوئی, اور جس کو راضی کرنا مقصود تھا وہ بھی راضی نہ ہوا. تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. مدنی پھول مزید بھی لیں گے انشاءاللہ, کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں, اور مدنی مقابلہ ہمارا وہ بھی انشاءاللہ ہوگا. اور ادھر ایک کرسی آج بھی خالی ہے, کوئی بات نہیں, میں انشاءاللہ ادھر یہ تین بندے برابر ہو جائیں گے نا جی, 3 ادھر اپنے راشد بھائی کا, راشد مدنی ہمارے, ان کے اشعار کا ذوق کس سے ڈھکا چھپا ہے, اور یہ تو اتنے مشکل اشعار بھی جو ہے وہ ایسے مطلب پڑھ جاتے ہیں ماشاءاللہ. 2 جہاں کی بہتری یہاں نہیں کہ امان یہ دل و جاں نہیں, وہ کیا ہے وہ جو یہاں نہیں, مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. ٹھیک ہے جی, اتنے مشکل اشعار بھی پڑھ جاتے ہیں ماشاءاللہ. شیخ عرفان بھی ذوق شوق والے ہیں, اشعار کا ذوق ہے. میلاد بھائی, نعت خان اسلام بھائی ہیں ماشاءاللہ, یہ بھی ہیں. ادھر خلیل بھائی ہیں. حافظ صاحب نے تو سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی کہا تھا بھائی میرے تو ہاتھ کھڑے ہیں, ہمارا ذوق نہ ہونا سب پہ آیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ بہرحال اس کو کریں گے, مقابلہ بھی کریں گے انشاءاللہ. پہلے کچھ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی محمد اجاز بات کر رہا ہوں, 2 کلاخان راول پنڈی سے. یہ بھی وہ بھائی بات کر رہے تھے کہ جو سے نا اگر کھانا پسند آئے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے, مہمان کوئی آئے نا اس کو اس کھانے کی تعریف کرنی چاہیے کہ آپ نے اچھا بنایا ہے, اچھا کھانا بنا ہے. تو کہتے ہیں کہ کسی کے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے, اس کے بارے میں اگر بتا دیں. جی آپ سب بتائیں. کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے کسی کے منہ پہ جائے اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کھانے کی تعریف کر دیں. مطلقاً تو اس کی ظاہر سی بات ہے ممانعت نہیں ہے. صحیح, بزرگوں کے سامنے ان کی تعریف کی گئی, اور اس پر انہوں نے یعنی انعام بھی عطا فرمایا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے, دیگر بعد کے جو بزرگان دین ہیں ان سے بھی. سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے آپ کی تعریف کی آپ کے خلیفہ حضرت عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا امام شریف عطا فرمایا, اور اپنا جو ہے وہ جبہ مبارک جو تھا وہ بھی عطا فرمایا. ٹھیک ہے, تو مطلقاً اس کی ممانعت نہیں ہے. یہاں جو ہے مقصود محض تعریف نہیں ہے, بلکہ یہاں دل جوئی کرنا مقصود ہے کہ مسلمان کا دل خوش ہو, اور مسلمان کا دل خوش کرنا بہت بڑی عبادت. مدینہ. جی ٹھیک ہے جی. میرا نام جابت مطالعہ, میں یسری سے بات کر
मुबारक, खैर मुबारक, मरहबा, माशाल्लाह। मदनी मुन्नी की कौल अमीर सुन्नत की मनक़बत सुननी है, ज़रूर सुनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी मोहम्मद अनवर अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। तमाम इस्लामी भाई जो इस वक्त सिलसिले में मौजूद हैं उनकी खिदमत में बहुत बहुत ईद मुबारक हो। से अर्ज है कि मेरा बेटा अजहर इकबाल अत्तारी जो है उसको डेंगू बुखार हो गया है, तमाम हज़रात दुआ फरमा देंगे वो सही हो जाए। और खलील भाई की खिदमत में अर्ज है कि कोई उसका इलाज तजवीज़ फरमा दें। ज़रूर इंशाअल्लाह खलील भाई, डेंगू का इलाज भी बताना है, दुआ भी है। अल्लाह तबारक तआला आपके मदनी मुन्ने को सेहत, सलामती, आफियत, तंदुरुस्ती अता फरमाए और ये तमाम दुआएं अल्लाह हम सब के बीमारों के हक में कबूल फरमाए, आमीन। मेरा नाम मोहम्मद तैयब अत्तारी, मैं चनीघोट जिला बहावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सलमान भाई की बारगाह में अर्ज है कि आपकी आई सेट कितने पॉइंट वीक है, आप ऐनक ग्लासेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह बड़ी मेहरबानी जी। जी ये बहरहाल बात ये है जी, कितनी वीक है ये शेख -1 थी गालिबन। चलें जी दुआ फरमाएं। आंखें दो तरह की होती हैं, एक ये आंखें होती हैं, एक दिल की आंखें हैं। दिल की आंख बंद नहीं होनी चाहिए और अल्लाह इस आंख को भी सलामत जो है वो रखे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, मेहरबानी। यहाँ तो बाल का यूं भी होता है, और चश्मा लगाया हो तो लोग ये भी बोलते हैं कौन ये नया फैशन आया है, फैशन भी नाम दे देते हैं। बार दूसरे सामने आपका आपने पूछ ही लिया है जी। बहरहाल अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुआ करें अल्लाह अरूबा सेहत भी फरमाए। जज़ाकल्लाह। जी मैं आयशा अब्बास जन पंजाब से अर्ज कर रही हूँ। मदीने की बाद हाजी की दुआ और ये कलाम सुना दे। मैंने शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत और भी नहीं। आका तेरी मर्जी ये साडा ते कोई जोर नहीं। क्या जबरदस्त कलाम पढ़ा है आपने माशाल्लाह। मदनी मुन्नी की कॉल और कलाम, मरहबा, मदीना मदीना, माशाल्लाह। बात कर रहा हूँ ताज आजम कॉलोनी रावलपिंडी से। तरीके से मैंने पूछना है, मेरे जिस्म में बाज़ जगह पे जो गोश्त है वो सुन्न हो जाता है, तो उसके बारे में अपनी भाई से इल्तिजा है कि मेहरबानी तरीके से बताएंगे इसके क्या इलाज है, और मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, इस बारे में भी वजाहत कीजिएगा। मदीना मदीना, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए जी, जरूर बताएंगे इंशाअल्लाह। जी मोहम्मद जावेद अशरफी अत्तारी हिंद गुजरात के शहर पालिताना से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई, ईद के दिन चल रहे हैं, आप तमामी हजरात को ईद मुबारक हो। मदनी चैनल का हर सिलसिला बहुत ही अच्छा होता है, पर कल जो मदनी मुन्नों का सिलसिला देखा, आपने शिरकत भी फरमाई थी, तब मदनी मुन्नों को देखकर ये रश्क आता था कि काश काश हम भी मदनी मुन्ने होते और अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में हाजिर होते। उनकी गोद में जो मदनी मुन्ने बैठे थे उनको भी देखकर रश्क आ रहा था। आपसे मदनी इल्तिजा है कि ये कलाम सुनवा दे, या रब्बना इरहम लना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी आपकी हौसला अफजाई के लिए। कल मदनी मुन्नों के सिलसिले में तो मैं बाई माना यानी अमीर सुन्नत के साथ हाजिर नहीं था, लेकिन जो एक हम आए थे सईदाबाद से गालिबन आए थे हम लाइव हाजी मीन साहब के साथ। अच्छा, वो सिलसिले के बाद इंशाल्लाह। अच्छा चलें जी, बारह उसमें तो थी हाजिरी। बारह अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। मरहबा, अमीर सुन्नत से मोहब्बत का अंदाज ये भी हमें बहुत कुछ सिखा रहा होता है। जिस दिन पहले दिन हमारी हाजिरी थी, सुबह की नशरियात थी अल्हम्दुलिल्लाह ईद के पहले दिन की, तो 2 मदनी मुन्ने थे, वो बड़ी धूमधाम मचा रहे थे। तो मैं दिल में सोच रहा था कि हमारे घर में बच्चे इस तरह की धूमधाम कर रहे हों तो घर के जो बड़े होते हैं वो तैश में आ जाते हैं या बच्चों को डांट के बिठा देते हैं। लेकिन अमीर सुन्नत का क्या मुबारक अंदाज है, इस पर कभी सवाल करूंगा अमीर सुन्नत से इंशाल्लाह, फिर जवाब जो होगा उसमें हम सब की रहनुमाई होगी इंशाल्लाह। मरहबा जी। भावलपुर डील हासलपुर मदनी चैनल देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक इसको दिन दुगने रात चुगने तरक्की दे। हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारे हक में भी दुआ कीजिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश और सदा सलामत रखे। आमीन आमीन। बड़ी मेहरबानी जनाब दुआ वास्ते, अल्लाह पाक तुम जज़ाए खैर अता फरमाए। मरहबा जी। एक और कॉल।
محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلمان بھائی، فیضان عید کے حوالے سے عید کے تیسرے دن بڑا مبارک دن ہے. پیر شریف کی صبح ہے اور آغاز تلاوت قرآن سے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور موضوع اگر میں یوں کہوں ملاقات ہے، بلکہ مصافحہ اور معانقہ بھی کہوں تو کوئی بعید نہیں. الحمدللہ سلام کرنے پر، ملنے پر، گلے ملنے پر، پھر اس پر درود پاک پڑھنے پر کئی بشارتیں ہیں. تو سلمان بھائی اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے جناب، آپ کہیں بھی ہیں دنیا میں، خیریت پوچھنی ہے، خیریت بتانی ہے، خوشی غمی کی کوئی بھی ہے. اب ملنا کم ہو گیا ہے اور اس طرح کے سلسلے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا دعوت اسلامی کا ماحول جس طرح ہر سلسلے میں ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ملنے کا سلسلہ ہے، تمام اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو یہ جو درس دعوت اسلامی کے ماحول سے مل رہا ہے کہ اکٹھے رہنا چاہیے، تو میں یہ مدنی پھول چاہوں گا کہ ہمارا ملنا کسی کے لیے، اس کے لیے کیا نیت ہونی چاہیے اور اس میں ہم ثواب کیسے بڑھا سکتے ہیں، اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ نہ سنا دیجیے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. مرحبا شہزاد بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. مفصل جواب لیں گے انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے آپ کے سوال پر. کچھ میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی. یہ ہیں جی، میں لالا موسیٰ سے ہوں اور کلام سنا دیں. کون سا کلام سننا ہے جی؟ تنم فرسودہ جاں پارا. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی ہمارے کیمرہ مین ہمارے اشتیاق بھائی، ان کی بھی جو ہے وہ خواہش تھی کہ یہ کلام سننا ہے، عرفان بھائی سے سننا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے کیمرہ مین اس ٹائم بھائی کہہ رہے ہیں جی، ضرور پڑھیے گا. گجر خان سے میسج ہے جی، خلیل بھائی سے عرض ہے کہ آنکھوں کے ہلکے کم کرنے کا کوئی علاج بتائیں. جو آنکھوں کے گرد جو سیاہ ہلکے نہیں بن جاتے، ان کو کم کرنے کا کچھ بتائیں. یہ ہیں جی مدنی منی کا میسج ہے، کہاں سے؟ کمالیہ سے. عید مبارک ہے. مبارک، بہت شکریہ. یہ ہیں جی، نام کیا ہے ان کا؟ نام میسج کے شروع میں لکھ دیں گے تو یہ آسان ہو جاتا ہے، ورنہ نام ڈھونڈنا پڑتا ہے. محمد حماد بھائی ہیں کمالیہ سے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. پھر کے گلی گلی تباہ، یہ کلام سننا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی. کھوئی والا سے میسج ہے جی، سلمان بھائی آج منچ پر جتنے اسلامی بھائی ہیں سب سے ایک ایک کلام سنوا دیں. واہ جی سبحان اللہ. ہمیں یہ نعت سنا دیں. بہت شکریہ جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کوئی والا علاقہ کوہی والا ہے. کھوئی والا سب، مجھے تو کھوئی والا لگتا ہے، کوہی والا تو نہیں. کوہی کا مضافات ہے غالباً. اچھا، کوہی والا، کوہی والا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے جی، کوہی والا. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی، نام کیا ہے ان کا؟ احمد رضا بھائی ہیں خان کا ڈوگرا سے. اللہ تبارک تعالیٰ احمد رضا بھائی آپ کو سلامت رکھے، خان کا ڈوگرا والوں کو. یہ ہیں جی، سر دعا کر دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. فیض عالم بھائی ہیں، بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے. بابر بھائی کا میسج ہے ایبٹ آباد سے، اتار آباد سے. بابر بھائی کا میسج ہے جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مرکز الاولیاء لاہور سے میسج ہے، حاجی مشتاق کی آواز میں کلام سننا ہے. بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے. مرحبا. یہ ہیں جی حافظ حسان علی بھائی ہیں ملک وال سے. بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے. یہ ہیں جی بابل میرزا سے میسج ہے، اور مجھے نہ سنا دیں، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. سبحان اللہ. کچھ میسج شامل کیے، مزید بھی شامل کریں گے. میلاد بھائی بھی ہیں، خلیل بھائی بھی ہیں، ہمارے قاری عرفان صاحب بھی ہیں. مل کر کچھ کلام شامل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تنم فرسودہ جا پارا فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ دی
دلم پژمردہ آوارہ زعیسیہ یا رسول اللہ تنا چوسوئے میں گزر آری چوسوئے میں گزر آری من مس ہی زناداری من مسکی زناداری فدائے نقش نعلینت فدائے نقش نعلینت فدائے نقش نعلینت کنم جا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ فدائے نقش نعلینت کنم جا یا رسول اللہ زیجاب حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گو یم کے میں ہستم سخدا یا رسول اللہ عاشقارا سے علامت پسے آہ سدو زنگ زدو چشم نم زیجا میں حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گو یم کے من ہستم سخدا یا رسول اللہ چوبازو شفاعت را شفاعت را کشائی بے گنہگارا محروم جامیرا درا یا رسول اللہ زیر رحمت بحال زارم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سے رحمت کل نظر یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ غریبم خاک سارم بے نوایم
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سے رحمت کن نظر برہا لے زارن یا رسول اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے یا رسول اللہ آقا تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے رحمت کن نظر بحال زارن یا رسول اللہ غریبا بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ کدی دیدار دے دیو کدی تے شاد کر دیو کتھے وے کھڑ تو پہلے مر نہ جاوا یا رسول اللہ اس دوسرے کلام کا ایک اور شعر بھی ہے، میلاد بھائی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک وہ شعر ہے، تو ای تسکین دل آرام جان صبر و قرار من رخے پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ. اللہ اللہ کیا علامہ جامی کے عشق رسول کا عالم تھا. اللہ ہمیں بھی ان کا صدقہ عطا فرمائے. جی میلاد بھائی بھی سنا رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ 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 جیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو اور موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے
زور برسنا دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ 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 کمال کر دیا ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. جی خلیل بھائی وہ کچھ سوال تھے آپ کے لیے. اسلام بھائی کے بیٹے کو ڈینگی ہوا تھا, انہوں نے بھی علاج پوچھا تھا, دیگر بھی کالز ہیں اس پر بھی میسیجز بھی تھے, رسپونڈ فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک تو یہ تھا کہ سن پن غالباً بتایا تھا کہ سن ہو جاتے شاید. تو انہیں چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو 300 بار روزانہ پڑھ کر جو ہے جہاں پر یہ یعنی کہ مرض ہے وہاں پر دم کیا جائے انشاءاللہ عز و جل. 3 دن مسلسل دم کرنا ہے, اللہ عز و جل نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. اسی طرح سے دل کے حوالے سے بھی فرمایا تھا کہ دل کا بھی کچھ پرابلم ہے, تو دل کا جنہیں مرض لاحق ہو یا الحمدللہ وہ محفوظ ہیں. خلیل بھائی علاج بتاتے ہوئے مجھے ایک بات تو بتائیں, معذرت میں آپ کی بات کر رہا ہوں, علاج بتاتے ہوئے مسکراہٹ غائب رکھنا کیا یہ بھی ضروری ہوتا ہے؟ آپ کسی کو علاج روحانی علاج بتا رہے ہیں یا آپ کسی کو نسخہ بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی ہاتھ ہلانا یا کوئی مسکرانا وہ منع تو نہیں ہے نا؟ منع ہے یا نہیں پہلے یہ تو بتائیں. نہیں توجہ جو ہے نا وہ اس بتانے کی طرف. وہ اچھا ٹھیک. مدینہ مدینہ مرحبا. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دل کے مرض کے حوالے سے جو بات ہوئی, ایک انہیں چاہیے کہ یا اللہ قوینی وقلبی, یا اللہ قوینی وقلبی یہ پڑھنا ہے. یا اللہ قوینی وقلبی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے دل کا مرض جو ہے دور ہوگا, اور جنہیں یہ مرض نہیں ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو وہ محفوظ رہیں گے. اور کبھی ایسا ہو کہ اگر دل میں درد ہو تو پھر یہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ کمی آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح سے ہمارے انور بھائی تھے مرکز الاولیاء لاہور سے, ڈینگی کے حوالے سے ہمارے آقا شیخ قدم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو علاج روحانی علاج عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ 29 بار 29 ٹائم یا مہیمن پڑھ کر جو ہے روزانہ پڑھا جائے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے فائدہ ہوگا. اور ڈینگی بخار کے حوالے سے ایک گھریلو علاج ہے, اسے سماعت فرما لیجئے. اس میں کچھ جڑی بوٹیاں ہیں, انہیں لکھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل اس کا جو شاندہ بنا کر پلانا ہے وہ اس کا طریقہ کار آخر میں عرض کرتا ہوں. پہلے یہ جڑی بوٹیوں کو سماعت فرما لیجئے. جی. نمبر 1 گلو خشک. گلو خشک 4 گرام. اس کے بعد ہے نر کچور. نر کچور 3 گرام. گلے گاؤ زبان. گلے گاؤ زبان یہ تیسری چیز ہے, یہ بھی 3 گرام. اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے چاسکو. چاسکو یہ بھی 3 گرام. اس کے بعد جو ہے 5ویں چیز جو ہے وہ ہے کٹکی. کٹکی یہ 3 گرام.
اور پھر چھٹی چیز جو ہے وہ ہے پپیتے کے پتے. پپیتے کے پتے جو ہیں یہ 3 عدد لینے ہیں. اور 7ویں چیز جو ہے منقع، جو بڑی کشمش ہوتی ہے منقع، یہ 5 عدد ہم نے لینے ہیں. آخری جو چیز ہے خاک سیر 8ویں، یہ 1 گرام. یہ نام ایک مرتبہ دوبارہ سماعت فرما لیجیے. گلو خشک 4 گرام، نر کچور 3 گرام، گلے گاؤ زبان 3 گرام، چاسکو 3 گرام، کٹکی 3 گرام، اور پپیتے کے پتے 3 عدد، اور منقع 5 عدد، اور خاک سیر 1 گرام. ان تمام کو جو ہے 1 گلاس پانی میں آپ بوائل کریں، اسے ابالیں، اور جب آدھا گلاس رہ جائے تو چھان کر اسے پی لیں. پھر یہ دوائیں پھینکنی نہیں ہیں. پھر یہ کرنا ہے کہ ان دواؤں کو جو ہے کسی برتن میں ڈال کے دوبارہ رکھ دیں، اور شام پانی ڈال کے اس میں رکھ دیں، اور شام کو دوبارہ جو ہے اس کو پکا کر جو ہے اسی طرح چھان کر پی لیں. تو چند دن انشاءاللہ پیئیں گے، 2-3 دن کے اندر اللہ عز و جل نے چاہا تو حیرت انگیز اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. اور انہیں چاہیے کہ انہیں جو سیب ہوتے ہیں، سیب کا جوس نکال کر اس کی جو اوپر کی جھاگ ہوتی ہے اسے ہٹا کر اس کا جوس بھی انہیں پلائیں. وائٹ سیل جو کم ہو جاتے ہیں یہ بڑھانے کے لیے جو ہے یہ سیب کا جو جوس ہے یہ بہت فائدہ مند ہے. یعنی سیب کو جوسر میں ڈال کے جو نکالتے ہیں. جی ایک تو لوگ نا وہ ملک شیک بناتے ہیں، وہ بھی جوس ہی، اس کو جوس ہی کہہ دیتے ہیں. ابھی نہیں ملک شیک نہیں بنانا، اس کو یعنی کہ جوسر میں ڈال کے اس کو جوس نکال کے پھر اس میں جو جھاگ آ جاتی ہے وہ ہٹا دی جائے. کہ اگر وہ جھاگ وغیرہ استعمال کی جائے تو اس میں متلی وغیرہ بعض اوقات ہو جاتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مدینہ اس میں اس کو مزید ذائقے دار بنانے کے لیے کچھ اس میں ڈال سکتے ہیں، جیسے لیمو وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز؟ جی ڈال سکتے ہیں، طبیب کے مشورے سے. مزید ہے کہ جو پرہیز بتایا ہو نا اس کے حساب سے جو چیز ڈالنا چاہے اس میں ڈال. ٹھیک ہے. مدینہ ماشاءاللہ. یہاں یہ بھی علاج بھی ہو گیا، کال رہا تو نہیں گئی خلیل بھائی؟ تقریباً دونوں پر ہو گیا غالباً جواب. ٹھیک ہے جی. آنکھوں کے حلقے ہیں اس کا ابھی فی الحال ذہن میں نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جگر سے اس کا تعلق ہوتا ہے. جی. تو جگر کی خرابی سے تو چاہیں کسی اچھے طبیب کو بعض اوقات نیند کا پورا نہ ہونا، نیند پوری نہیں ہوتی تو بھی وہ بن جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اگر رات کو سوشل میڈیا یوز کرتے کرتے 3 بجا دیں گے اور صبح جو ہے وہ فجر کی نماز میں تو جو 3 بجے سوشل میڈیا یوز کرتے کرتے سوتا ہوگا اٹھتا ہوگا تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن کیا حال ہوتا ہوگا آپ بخوبی جانتے ہیں. اب بندہ اٹھے، آفس بھی جانا ہے، 7 بجے اٹھ گیا ہے، رات کو 3 بجے سویا تھا، 4 5 6 7 4 گھنٹے کی نیند پوری کی ہے. اور 4 گھنٹے میں نیند پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو نیند پوری کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ اس میں بہتری بہرحال ہو ہی جائے گی. سیگمنٹ ہے ہمارا شعر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعضائے مبارک ہیں ان کے حوالے سے، اور امام اہل سنت کا شعر. ویسے میرا تو ارادہ تھا سلام رضا سے لیں گے لیکن اس کو تھوڑا اوپن رکھتے ہیں. ادھر ایک کرسی خالی ہے تو میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، یہ 3 دونوں طرف جو ہے برابر ہو جائے گا. جی آپ آنا چاہ رہے ہیں ادھر؟ آپ آ جائیں، مرحبا. کوئی مسئلہ نہیں جی، بات تو وہی ہوگی. میدان خالی، شیخ میں بیٹھوں گا ادھر آگے، یہ کون سی بات ہے؟ میدان بھرا رہے گا انشاءاللہ، بے فکر رہیں آپ. جی آج منصف کس کو بنائیں گے؟ منصف جو ہے نا وہ کل جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ جو ناظرین ہے وہ خود جو ہے اس کا فیصلہ کر لیں گے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی یہ ایک نمایاں خوبی ہے کہ آپ عظمت مصطفیٰ کا بیان بھی کرتے ہیں، اور جس طرح حضور کے فضائل کو، حضور کے کمالات کو، حضور کے معجزات کو بیان کرتے ہیں، ویسے ہی حضور کے جو اعضاء ہیں ان کے بھی ان کی عظمت اور شان کو بھی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو شعر پہلے سنائیں گے، ظاہر سی بات ہے سامنے والی ٹیم پہلے سنائے گی، پھر ہم سنائیں گے انشاءاللہ. میں نے کل گروپ میں عرض بھی کیا تھا، ہمارا جو ایک مشاورت کا ہوتا ہے بنا ہوا، اس میں عرض بھی کیا تھا جی یہ ہم کریں گے. جی پہلا شعر راشد بھائی. وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام. واہ سبحان اللہ. جی دوسرا شعر. گھڑی بھی چلائیں جی، 2-3 کام ہے نا، آپ کو سپورٹ بھی کرنا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوں. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اللہ 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 سبحان اللہ. جی دوبارہ شعر پڑھیں. نیچی بینی اونچی کیا نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تھوڑا جوش سے پڑھے نا خلیل بھائی، کیا بات ہے. آپ بسکٹ کھائیں، تھوڑا انرجی اپنے اندر جو ہے وہ لے کر آئیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. آپ میلاد ہی بھاری ہے ماشاءاللہ. جی
جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ہے، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ سبحان اللہ. عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تریریاں. اللہ 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 سبحان اللہ. جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی آپ لوگ بھی جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ اللہ. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں اس کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں اتنا وقار، اللہ اکبر. ایڑیوں پر دوسرا شعر ہو گیا، لہذا اب آپ کسی اور جو ہے وہ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور، صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اللہ اللہ. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. جی جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، یہ ہو گیا. نہیں ہوگا. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، ان لبوں کی نہ جی جس کی تسکی سے روتے ہوئے تبسم کے اوپر شعر ہے، تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جی جس سے کھاری کنویں شیریں جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. حضور کے لعاب دہن سے متعلق شعر ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. دو قمر دو پنجائے خور، دو ستارے 10 ہلال، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایریاں. ہائے 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 سبحان اللہ. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، یہ ہو گیا جی، میں نے ہو گیا. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، یہ بھی ہو گیا. یہ بھی آپ سب نے پڑھا. ویسے آپ کی باری ہے. ہماری باری جی دیکھ شہریوں نے پڑھا تھا. اچھا. جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. تھوڑا تو تخفیف دے دیں. اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اس حضور کی آنکھ پر دور و نزدیک کے سننے والے وہ ہو گیا. دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، گنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ اللہ. حضور کے دل مبارک پر بھی کیا شعر کہا ہے امام اہل سنت نے. سبحان اللہ. جی آپ بھی کہہ دینا. ہماری باری ہے سرکار. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. واہ. حضور کے جو ہے وہ مانگ مبارک پر شعر ہے. سبحان اللہ. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز کے وارے گیسو. سبحان اللہ. تاج یہ حضور کا عضو تو نہیں ہے امامہ شریف. اور اب جی ہاں جی اللہ اللہ. آگئی باری ہماری. کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، یہ اپنی طرف سے ایڈوانس میں جا رہا ہے. کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت لاکھوں سلام. سینے پہ بھی تھا ایک یار، وہ کیا تھا. اللہ اللہ. اب ہماری باری ہے. نہیں ان کی باری. نہیں ہم نے 2 شعر سنائے. دو آپ ایسے آپ نے تو وہ سنایا نا، اپنی طرف سے سنا دی ہے تو تبرعاً سنایا نا. دوبارہ سنا دینا. نہیں وہ نہیں چلے گا. ابھی اور سنائیں. ایسے چلے یہ تو برابر ہو گیا نا. ٹھیک ہے اب اس کو یہاں کرتے ہیں. اب ایک بات آپ پوچھیں گے، آپ شعر پوچھیں گے، ہم اعلی حضرت کا شعر سنائیں گے، پھر ایک ہم پوچھیں گے آپ سنائیں گے. ٹھیک ہے. پوچھنے کا انداز کس نوعیت کا؟ جیسے مثال کے طور پر ابتدا میں کرتا ہوں، ایسا شعر سنائیں جس میں حضور کے 2 اصحاب کا تذکرہ ہو. 2 سے زیادہ کا اگر ہو تو نہیں، 2 کا. گھڑی بھی لگا دیں جی. اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھیں ہمارے ایم سی آر والوں کو. مدینے جائیں یہ آئندہ سال
حج کی سعادت پائیں, آئندہ سال مدینے جائیں, جو ہے وہ آج نہیں تو کل چلے جائیں, اللہ اپنی رحمت سے لے جائیں ان کو بھی ماشاءاللہ. سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں, پہنچ گئے آپ جی. جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے. سبحان اللہ. اور بھی ہے نا جی جس میں وہ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے, اس میں بھی دونوں. ویسے یہ آپ نے سعدین کا کران کیا ہے, شعر صحیح نہیں سنایا, شعر حافظ صاحب نے آپ کو جو ہے نا وہ اس میں دے دیا ہے. یہ اصل میں یہ ہے محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے, سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں, حرمت کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے. اب آپ ایسا شعر سنائیں کہ خلفائے راشدین کا ذکر ہو, چاروں خلفاء کا ذکر ہو. وہ ہے صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے. سبحان اللہ. شیخین ادھر نثار, علیو غنیو علی ادھر. سبحان اللہ. جی اب ہم سب فرمائش کریں گے, شعر پوچھیں ان سے. اب سب تھوڑا ڈسکاؤنٹ دیجیے. انہوں نے تو پہلے کہہ دیا کہ میرا ذوق. جی وہ کہہ رہے ہیں ڈسکاؤنٹ دیجیے گا. جی ڈسکاؤنٹ آپ نہیں دینا ہے, آپ خلیل بھائی ہیں. ویسے عدنان بھائی پوچھیں گے تو ہاتھ ہلکا ہی رکھیں گے. ہاتھ ہلکا ہی رکھیں گے جی, آسان سے پوچھیں گے نا جی, کیونکہ ان کو پتا ہے پھر ہم نے بھی پوچھنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو مجھے بھی پتا ہے آپ نے پوچھنا ہے. جی مجھے جی فی الوقت مستحضر نہیں ہے کوئی ایسی بات. بھائی دیکھیں قربانی ہے, اور آج الحمدللہ اونٹ کی قربانی بھی ہونی ہے. امیر اہل سنت کا جو ہوتا ہے ایک اونٹ کی قربانی کا, وہ مدنی مذاکرہ بھی الحمدللہ ہوگا اس میں. تو اونٹ کا کوئی شعر سنا دیں. اونٹ بن گیا ہوتا اور عید اعلیٰ حضرت کا. گھڑی بھی چل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربانی کا موسم بھی ہے. سبحان اللہ. عاشقان رسول قربانی پیش کر رہے ہیں. اونٹ کی قربانی آج انشاءاللہ 3 بجے نہیں, اونٹ کی قربانی کا ٹائم تو مجھے یاد نہیں ہے, بہرحال ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 2:30 بجے کم و بیش مدنی مذاکرے کا جو سلسلہ ہمارا شروع ہونا ہے, اس میں آج انشاءاللہ اونٹ کی قربانی یہ بھی آج دکھائی جائے گی انشاءاللہ. اور امیر سنت کے مدنی پھول بھی ہوں گے. ٹائم ختم ہو چکا ہے جی, اور آپ سے وہ جا چکا. اونٹ کا ذکر بھی ہوگا, حضور کی عظمت کا ذکر بھی ہوگا. ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد, یہیں سے چاہتی ہے ہرانی داد, اسی در پر شترانے ناشاد گلائے رنجو گنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جیت گئے, آپ نہیں سنا سکے, دوسرے پر جو ہے باری آ گئی. مدنی چینل کے ناظرین کچھ آپ کی مزید کالز کو شامل کرتے ہیں, اور مزید جو ایک موضوع ہم نے آج اور ڈسکس کرنا تھا, بات کرنی تھی اس پر, وہ یہ ہے کہ رشتے تو ہیں لیکن ان میں محبت نہیں ہے. بندہ بولا یار نبھا ہی رہے ہیں, چلا ہی رہے ہیں, گزارا ہی کر رہے ہیں, بس اب کیا کریں, رشتہ داری جو ہوئی. اس طرح کے جو معاملات ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا راشد بھائی آپ کی کیا اس حوالے سے آبزرویشنز ہیں؟ جی اب جس طرح دیگر معاملات میں انسان پستی کی طرف جا رہا ہے, تو رشتوں کی قدر کرنا, رشتوں سے محبت رکھنا اور رشتوں کو نبھانا, اس میں بھی بہت پیچھے ہے انسان. اور بالخصوص مسلمان ہونے کے ناطے اسے اپنی اسلامی تعلیمات کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ دین اسلام نے ہر رشتے کی قدر کو بیان کیا ہے, ہر رشتے کے حقوق کو بیان کیا ہے, اور محبت کا معاملہ کرنے کا درس دیا ہے. ایک عام مسلمان جس سے خون اور نسب کا رشتہ نہیں ہے, شریعت اسلامیہ جب اس کے حقوق بیان کرتی ہے تو جس سے نسب اور خون کا رشتہ ہے اس کے حقوق کتنے زیادہ ہوں گے. بالخصوص میں یہاں یہ بات کروں گا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بسا اوقات ناروا سلوک ہوتا ہے. اور جب بیٹی کی یا بہن کی شادی ہو جاتی ہے, وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے, اب اپنے گھر جانے کے بعد گویا اس کو اپنے گھر کا فرض سمجھا ہی نہیں جاتا. ایک تو یہ ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ رکھنا, اگر وہ باپ کے گھر آئے, بھائیوں کے گھر آئے تو اس سے اچھا سلوک نہ رکھنا, اور بالکل اس کو لفٹ نہ کروانا. تو یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے. ایک طبقے کا یہ ذہن ہے کہ شادی ہو گئی تو اب وہ ہمارے گھر کا فرد ہی نہیں رہی. حالانکہ جب والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے اور وراثت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی تو شادی ہو گئی, اس کو جہیز دے دیا گیا تھا, ہمارے والد صاحب نے جہیز دے دیا تھا ہماری بہن کو, تو اب اس کا وراثت میں بھی کوئی حق اور حصہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں دیگر رشتوں کی قدر کرنی ہے, بالخصوص جو بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی شفقت والا معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جی آپ صاحب. یقیناً رشتوں کی قدر اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کو
کچھ رشتوں کے اندر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ قائم فرمایا ہے. انسان کے ساتھ کچھ خون کے رشتے ہوتے ہیں, نسب کے رشتے ہوا کرتے ہیں, اور پھر جو اسلام کا رشتہ ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے. تو اس اعتبار سے اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی دلجوئی اور خیرخواہی کرنی چاہیے, اور صلہ رحمی جو ہے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک, اچھا سلوک کرنا, یہ بھی اسلام کا ایک امتیازی وصف ہے. تو بندے کو یہ چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, مادیت پر پرستی کا دور ہے سلمان بھائی, اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر ہم لوگ جو ظاہری طور پر نظر آنے والی چیزیں ہیں انہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یعنی عزیز و اقارب کے ہاں بھی تقسیم ہے کہ اگر کوئی روپے پیسے والا شخص ہے تو اس کے ہاں بھاگ بھاگ کے جائیں گے, اس کے ہاں کوئی غمی کا موقع ہو, خوشی کا موقع ہو, اور کوئی بات ہو, اور مقصود اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتا بلکہ اس بندے سے کچھ مجھے ملے گا یا وہ راضی ہو کہ میرے بچوں کو ہی کچھ نہ کچھ دے دے گا, یہ مقصود ہوتا ہے. حالانکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پانے کا سبب اور ذریعہ ہے, اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے. مسلمان کو اگر مسلمان سے مسکرا کر ملنے سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. بندے کو پھر روپے پیسے اور یہ جو ہے دنیاوی جاہ و عشمت اس کو نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ مقصود یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مجھے حاصل ہو جائے. ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی بے چینی اور یہ جو ہمارے خود ساختہ یوں کہہ لیں کہ جو معیار ہے جو محبت کے یا عقیدت کے یا ملنے جلنے کے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ, وہ بالکل غلط ہیں, جن کی بنیاد اسلام پر نہیں بلکہ ہمارے اپنے جو ہے وہ فائدوں پر, مفادات پر رکھی ہوئی ہے. تو یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. ہمیں ان کو چھوڑ کر اگر کوئی 3 بھائی ہیں, ایک غریب ہے اور 2 امیر ہیں, تو انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ غریب ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے, بلکہ میل جول رکھیں, نہ بلائیں, نہ دعوت میں بلائیں, نہ شادی پہ بلائیں. بھائی دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ مطلب خوب شیئر کر رہا ہے سارے کے سارے معاملات, دوستوں کو 10,000 روپے کے کھانے کھلا رہا ہے اور اس بیچارے بھائی کو پوچھ نہیں رہا, بلکہ یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. تحفہ دینا چاہیے, تحفہ بھی دینا چاہیے. بالکل بالکل. اچھا ہمارے یہاں مجھے جی آپ کے مدنی پھول کنٹینیو کریں گے. 3 کیمرہ مین ہمارے یہاں مجھے ابھی نظر آ رہے ہیں جو موجود ہیں, اور اتفاق کی بات ہے کہ 3 ہی بسکٹ جو ہیں یہ میری اس پلیٹ کے اندر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. ایک اشفاق بھائی ہیں, اسید بھائی ہیں اور بابر بھائی ہیں. تو میں آپ مدنی پھول جاری رکھیں, میں ان کو بسکٹ پیش کر کے اس سے بھی محبت بڑھے گی انشاءاللہ. بالکل دل جوئی کا ایک انداز ہے جی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہیں کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والے کام کرنے چاہیے. ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے, صلہ رحمی بھی. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو صدقہ و خیرات کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے اللہ کی راہ میں دینے کا, اس کے اندر جو آپ کے ایسے عزیز و اقارب ہیں جو رشتہ دار ہیں انہیں دینے کا زیادہ اجر و ثواب ہے. یعنی جو نفلی صدقات ہیں اس کے اندر اگر بندہ اپنے عزیز و اقارب کو ترجیح دے تو اس پر دوہرا ثواب ہے کہ ایک تو صلہ رحمی کرنے کا اور دوسرا صدقہ و خیرات کرنے کا. تو بندے کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے عزیز و اقارب میں, میرے رشتہ داروں کے اندر کون ایسا ہے. اچھا جو یعنی واجبی جو صدقات ہوتے ہیں ان کے مصارف تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص فرمائے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو عام طور پر ہم دیتے ہیں جو صدقہ نافلہ کہلاتا ہے, تو اس کے اندر اپنے عزیز و اقارب کو ترجیح دینا یہ زیادہ اجر و ثواب کا بندہ جو ہے وہ حقدار قرار پاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں چاہیے, جیسے اب قربانی کا ایام ہے, گوشت تقسیم کرتے ہیں, تو عام دنوں میں یہ بندے کے لیے ثواب کمانے کا بہترین ذریعہ ہے. سلمان بھائی اگر کوئی شخص پورا سال اپنا جو ہے وہ اس پر غور کرے, تصور کرے, کبھی 1 پاؤ گوشت بھی کسی اپنے بھائی کے گھر نہیں بھیجا ہوگا, حقیقی بھائی کے گھر بھی نہیں بھیجا ہوگا, بہت مشکل ہوتا ہے عام روٹین کے اندر. لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جو آپ اپنے عزیز و اقارب, بہن بھائی, پھر آپ کے جو محلے دار ہیں, پڑوسی ہیں, جو اس طرح کے آپ کے رہنے والے ہیں, بات چیت کرنے والے عزیز و اقارب ہیں, یا ایسے لوگ کہ جن سے آپ کا کوئی ظاہری تعلق نہیں ہے, صرف اسلام کا تعلق ہے, مسلمان ہونے کے ناطے وہ آپ کے اسلامی بھائی ہیں,
تو ان کے گھر گوشت بھیجنا، ان کے ساتھ جو ہے، اچھا بعض ایسا بھی ہوتا ہے کھانا پکا کے بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی سعادت محبت بڑھانے والی چیز ہے۔ یہ رواج کم ہوتے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔ جیسے شہزاد بھائی نے کہا تھا سوشل میڈیا پر اپڈیٹ ہونے سے، اپڈیٹ تو ہو گئے، حال احوال تو پوچھ لیا، لیکن وہ جو محبت بڑھانے والے دین اسلام نے ہمیں جو انداز بتائے ہیں، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان رہتی دنیا تک کے لیے ایک رہنما اصول ہے، اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی گویا کہ ایک ضمانت ہے کہ کھانا پکاؤ تو اس میں شوربہ رکھو اور اپنے ہمسائے کو بھی اس میں سے دو۔ تو یہ چیزیں جب رخصت ہو جائیں گی، ہم ان چیزوں کو ویلیو نہیں دیں گے اور صرف پیسے کو سامنے جو ہے وہ لے آئیں گے، یا مفاد کو ہی سامنے لے آئیں گے، یا کل کو اس سے کام پڑے گا، اس کی کل ضرورت پڑے گی، کل کو یہ ہوگا، کل کو کیا ہوگا، کل کو جو ہوگا وہی ہوگا۔ لوگ جو ہیں وہ محبت کرنے والے جو ہے وہ ساتھ رہنے والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یاد رکھنے والے بھول جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو بندے کو کل کے لیے کرے گا، یوں ہوگا، میرا یوں کام کر دے گا، تو ان کاموں کے لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھے، ٹھیک ہے؟ لوگوں سے بھی اچھی امید ہونی چاہیے، اچھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات بگاڑ کے بیٹھ جائیں، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے ریلیشنز، اپنی محبت، اپنی مسکراہٹ، اپنا آنا جانا، اپنا لینا دینا، اس بات پر اگر بنا لیں گے کہ کل کو میرے کام آئے گا، کل کو یہ کرے گا، کل کو وہ کرے گا، کل آئے گی تو دیکھا جائے گا، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کل آتی ہی نہیں ہے، یوں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، آج نقد کل ادھار، اب کل بندہ آئے گا اس کو پھر بولے یہ کل تو آج ہو گیا، اب پھر کل آنا، تو کل کبھی آتی نہیں، یوں بھی کہتے ہیں، تو کل کام آئے گا، کل پتہ نہیں آنی ہے نہیں آنی، زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے ہٹ کر ہمیں جو اسلام نے انداز سکھایا ہے، جو اصول بتایا ہے کہ اسلامی معاشرے کی جو مثال ہے، اسلامی جو ایک نظام ہے، اس کی جو ایک مثال بتائی گئی کہ وہ ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہو تو اس کی درد سارا جسم جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ سلمان بھائی، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ اکبر، اللہ ایسے اخلاص کے پیکر، یہ حقیقی اسلام کی تصویر ہے کہ آپ کتنے گھروں کی کفالت فرماتے رہے، ان کے گھر، ان کی ضرورت کا سامان بیچتے رہے، کسی کو نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، اور جب وصال مبارک ہوا، اب گھروں میں راشن جانا بند ہوا، تو پتا چلا کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کفالت فرما رہے ہیں گھروں کی۔ بلکہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین روٹیاں اور دیگر سامان جو ہوتا تھا وہ اپنی مبارک کمر پر اٹھا کے، اپنی پشت پر اٹھا کے جو ہے وہ لے کے جایا کرتے تھے اور پہنچایا کرتے تھے۔ خادم کہتا تھا حضور مجھے عطا فرما دے، میں اٹھا لیتا ہوں، لیکن آپ جو ہے وہ اس کو نہیں دیتے تھے، بلکہ خود اپنی کمر پر سامان رکھ کر غریبوں کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے۔ یہ اسلام کا یہ انداز ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسے کہتے ہیں خوبصورتی، اسے کہتے ہیں حسن، انہیں کہتے ہیں رائٹس، اسے کہتے ہیں عزت دینا، اسے کہتے ہیں خیر خواہی کرنا، اسے کہتے ہیں انسانیت جو ہے اس کا خیال اور اس کا احساس کرنا، انسانی حقوق کی پاسداری، انسانی حقوق کی پاسداری کرنا، یہ ہوتا ہے جو امام زین العابدین نے ہمیں کر کے بتایا۔ یہ تھوڑی ہے جو فلم دیکھنے جا رہا ہے اس کے ساتھ چلے جاؤ بھائی ہم جو ہے وہ یہ کر، وہ الٹا کام جو ہے نا وہ اس کا کیا معاملہ ہونا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ دین اسلام میں، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو ہم آ جائیں اور پورے جو ہے وہ آ جائیں اور اس کی تعلیمات کو اپنائیں، سیکھیں۔ دیکھیں یہ باتیں سیکھنے سے آئیں گی، یہ باتیں جو ہے وہ کوشش کرنے سے، عرفان بھائی، راشد بھائی، کوشش کرنے سے سیکھنے کو ملے گا نا۔ علم کا نور آئے گا تو پتہ چلے گا اسلام میں کیا کیا خوبصورتی ہے، کیا کیا حسن ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ خواہ اپنا رشتہ دار ہو یا اپنا اسلامی بھائی ہو، اسلام کا رشتہ ہو، اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے عقیدت رکھنی ہے، ان کے رشتوں کا لحاظ بھی کرنا ہے اور ان سے محبت بھی کرنی ہے، اور وہ محبت بے غرض ہو اور بے عوض ہو، نہ اس سے کوئی غرض مقصود ہو، نہ اس کا بدلہ لینا مقصود ہو، بلکہ للہیت ہی مقصود ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیش نظر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ خالق خود راضی ہو جائے گا اپنے بندے سے تو مخلوق جو ہے اس کے دلوں میں رب تبارک و تعالیٰ خود سے محبت پیدا فرما دے گا، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر
کہ صرف اپنے ذاتی مفاد، اپنی غرض اور ایک بدلہ لینے کی سوچ کے تحت اگر اچھا سلوک کریں گے تو چونکہ اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اپنا مفاد ہے، تو بسا اوقات انسان کو جو وہ ایک امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اس کے برعکس ہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اب حسن سلوک کرنے میں اس کو اپنا غرض، اپنا مفاد عزیز تھا، اور ایسے معاملات اس سے صادر ہوئے کہ جہاں سے وفا ملنی تھی، بدلہ ملنا تھا، وہیں سے غم ملتا ہے۔ تو اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ مدنی چینل دیکھیں، آپ کا خیال بھی رکھ رہا ہے، مدنی پھول بھی دے رہا ہے اور صحت کا خیال بھی رکھ رہا ہے۔ کیسے خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ خلیل بھائی، کل ہم نے ایک نسخہ جو ہے وہ بتانے کا ارادہ کیا تھا، وہ اسپیشل نسخہ بلڈ پریشر کا تھا غالباً۔ تو گوشت کھاتے ہیں اور پھر اس میں مسالے والا کھاتے ہیں اور پھر الگ سے مسالہ ڈالتے بھی ہیں۔ کل بھی مجھے کسی نے کہا کہ اس گوشت کے اوپر اگر مسالہ ڈلا ہوا ہوتا تو پھر اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا۔ تو مسالے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اب بندے کو سر درد ہوتا ہے، میں عرض کروں اگر کسی کو سر درد ہو رہا ہے اور لگاتار سر درد ہو رہا ہے، یعنی ہفتہ پورا جو ہے وہ سر درد ہوتے ہوئے یا 3-4 دن ہو رہے ہیں اور سر درد ہو رہا ہے، اپنا بلڈ پریشر چیک کروا لیں یا اپنی نظر چیک کروا لیں، دونوں میں سے ایک کام کر لیں، کوئی کہیں نہ کہیں ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ اللہ رحمت فرمائے، عافیت کا معاملہ کرے۔ جی خلیل بھائی، یہ ہائی بلڈ پریشر کا ہے یا لو بلڈ پریشر کا ہے؟ آپ کو کس کا پوچھنا ہے؟ دونوں کا ہی بتا دیں۔ یہ ابھی ہائی کا عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وہ آپ کی چٹنی رہے گا یہ بھی؟ چٹنی، ہاں چٹنی کا نسخہ بھی بتانا ہے۔ چٹنی لوگ ہاضمے دار چٹنی نا؟ جی جی۔ وہ عرض کروں پہلے یا پہلے بلڈ پریشر کا بتا دیں پھر چٹنی کا بھی بتا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلڈ پریشر کے لیے جو بہت ہی پیارا یہ نسخہ ہے، گھریلو علاج ہے، اس میں صرف 4 چیزیں ہیں۔ اسرول، اسرول اسے چندن بھی کہا جاتا ہے، چھوٹی چندن، چھوٹی چندن کہتے ہیں نا، چندن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چھوٹی بڑی نہیں، چندن ہی ہے ابھی تو، اسرول نہیں، یہ دوائیوں کے نام ہے، چھوٹی بڑی میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹی ہڑ ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ ہاں جی ہاں جی۔ ایک حلیلہ زرد کہتے ہیں اس کو، ایک چھوٹی ہڑ، ایک کالی ہڑ ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، جو بڑی ہڑ ہوتی ہے چھوٹی الائچی الگ ہوتی ہے، بڑی الائچی الگ ہوتی ہے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ مدینہ مدینہ، اس پہ خلیل بھائی نے ہمیں یہ مدری پھول دے رہی ہے کہ یہ آپ کے بولنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مدینہ مدینہ، جی ارشاد ارشاد۔ یعنی اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے اگر معلومات، ٹھیک ہے جی، مریض کہیں اور پہنچ جائے گا۔ مدینہ مدینہ، جی اللہ رحمت فرمائے، مدینہ ہی پہنچے کہیں اور نہ پہنچے۔ جی ارشاد۔ اسرول جو ہے لینی ہے 5، اس میں تقریباً 5 تولہ، 5 تولہ اسرول لینی ہے، اور اس کے ساتھ ہے چھوٹی الائچی، چھوٹی الائچی 1 تولہ، یعنی 1 تولہ آپ سمجھ لیں کہ 12 گرام کے آس پاس کم و بیش۔ اسرول نمبر 1 اسرول 5 تولہ، چھوٹی الائچی 1 تولہ، اور سندل سفید یہ 1 تولہ، اور کالی مرچ 1 تولہ۔ یہ 4 چیزیں جو ہے دوبارہ سماعت فرما لیجئے، اسرول 5 تولہ اور چھوٹی الائچی 1 تولہ، سندل سفید یہ سندل کی لکڑی ہوتی ہے یہ لینی ہے 1 تولہ، اور کالی مرچ جو کھانوں میں استعمال میں آتی ہے یہ 1 تولہ۔ اب اس کا کرنا کیا ہے، اس کو تمام کو جو ہے پیس لیجئے اچھی طرح سے، یا جہاں سے لیں وہاں سے پسوا لیں، اور اس کے بعد جو ہے چھوٹے 0 سائز کے جو کیپسول ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو بھر لیجئے، اور ایک صبح و شام اس کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو یہ جو ہائی بی پی جو ہوتا ہے اس میں یہ انشاءاللہ لیول پر آ جائے گا، اور بس یہ اس کی مقدار جو ہے 0 والا جو چھوٹا کیپسول ہوتا ہے یوں کہہ لیں کہ 3 گرام، صحیح، تو اس سے زیادہ اس کی مقدار خوراک کی نہیں لینی، ٹھیک ہے، نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی پیارا علاج ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ جو دوائیاں ہیں یہ اس طرح کی ہیں کہ اللہ نے چاہا اس کا کوئی یعنی کہ نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چٹنی کا بھی بتا دیں، ہاضمے دار چٹنی۔ جی، فوڈ پوائزن آج کل ہو جاتا ہے، جیسے بہت زیادہ کھا لیا، الٹی ہو گئی، موشن ہو گئے، تو اس میں اتنا کھاتے ہیں پھر کھانے کے بعد خود الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے، کھا لیں گے کھانے کے بعد الٹیاں کر رہے ہوں گے۔ بالکل، یہ جو گھریلو علاج ہے یہ بالخصوص جو ہے فوڈ پوائزن کا جو ہے یہ علاج ہے، اور اس سے انشاءاللہ ہاضمہ بھی ہوگا، الٹی، دست، موشن وغیرہ انشاءاللہ سب کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے۔ سماعت فرما لیجئے انار دانہ، انار تو آپ نے سنے ہوں گے،
جب یہ نا گھروں میں پایا جاتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، جی جی ڈالا جاتا ہے جیسے سالن وغیرہ میں. تو انار دانہ، یہ خشک جو انار ہوتا ہے اس کے دانے ہوتے ہیں، یہ 12 گرام لینے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے سونف، یہ بھی عموماً گھروں میں ہوتی ہے سونف. اس کو جو ہے طب کے اس میں زبان میں یوں کہہ لیں کہ بادیان بھی کہا جاتا ہے. سونف 6 گرام، کالا نمک 3 گرام اور تازہ پودینہ جو ہوتا ہے اس کے پتے لینے ہیں تقریباً 6 گرام. تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں. انار دانہ 12 گرام، سونف 6 گرام، کالا نمک 3 گرام اور تازہ پودینے کے پتے 6 گرام. اس کو جو ہے آپ اچھی طرح سے پیس لیں جس طرح چٹنی وغیرہ بناتے ہیں. تو اس کے بنانے کے بعد جو ہے اس کو آپ تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہیں کھانے کے ساتھ یا ویسے ہی. تو یہ لذیذ بھی ہوگی، ذائقہ دار بھی ہوگی، انشاءاللہ ہاضمے دار بھی ہوگی، الٹی موشن وغیرہ سب کو روکے گی. اور ان دنوں میں بالخصوص یہ جو ہے بہت فائدہ مند انشاءاللہ ثابت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ سلسلے کا جو وقت ہے یہ 11 بجے تک ہے. چلیں جی، تو ٹائم گھڑی کہہ رہی ہے کہ 7 منٹ آپ کے پاس باقی ہیں. یہاں ہمارے پاس ایک خبر بھی ہے، غم کی خبر ہے. ہمارے حاجی حنیف اللہ والا ہیں، مدینہ پاک میں ہوتے ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں ماشاءاللہ. ان کے بڑے بھائی حاجی عبداللہ، ان کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی بلا حساب مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے. لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے. نور مصطفیٰ سے جگمگ جگمگ منور روشن فرمائے. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے شفاعت نصیب فرما کر بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمایا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ کال شامل کرتے ہیں. گفتگو تو ماشاءاللہ ہماری کافی ہو چکی ہے. جی کون سے جی؟ کوئی بھی کلام. حسن و جمال مصطفیٰ. مرحبا صد مرحبا. ارشاد. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو اشعار ہم نے مقابلے میں سنے اس میں سے کچھ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. کیا بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. آقا کا امام مرحبا، آقا کی داری مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا. آقا کی زلف مرحبا، دندان مبارک مرحبا، نالین مبارک مرحبا. آقا کا تبسم مرحبا، آقا کی باتیں مرحبا. صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینے کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. جس کو بار دعا لم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے
سننے والے وہ کان لال کرا مت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والے رنگت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہے بت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھانے کر دیا موجے باہر سماحت پہ لاکھوں سلام، اے رضا خود صاحب، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جن کے گوچھے سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، حجر اسود کا بائے جانو دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آکھت رب دی مشانا کھا، جس شان تو شانا سب بڑیا، مکھ چند بدر شاشانی، متھ چمک دلات نورانی، کالی زلفت اک مستانی، مخمور یقین مد بھریا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، مصطفیٰ کچھ حضرات اسلامی پڑھنا ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرگے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرگے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
सलाम। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोमिनो ईसार का पैगाम है, ईद कुर्बा बिल यकीन अल्लाह का इनाम है। ईद कुर्बा आई है, ईद कुर्बा आई है, ईद कुर्बा आई है, ईद कुर्बा आई है।